سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي صاحب الوقار والسكينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فضان گرامی آیت سورہ توبہ سے جو گفتگو کل شروع ہوئی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور یہ آیت جو ہے وہ مفہوم لیے ہوئے ہے حیات طیبہ کا کہ انسان کو پالنے والے نے حیات طیب عطا کی ہے اور ہر اچھائی اس کے نفس کے اندر پنہاں ہے. اور میرا اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے اس عالم جسد میں ان اچھائیوں کو ابھارنا ان اچھائیوں کو ظاہر کرنا اور جس کو عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ کن کا حدائق گرو دا گارڈنز باغ کو اگانا. حیات مولا حیدر کرار سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے حدیقے پر مبنی ہے. حیات میں مشاکل نہیں ہے, حیات ابتلا لیے ہوئے امتحان ہے حیات کا, مصائب نہیں. اور جس کو میں مصیبت سمجھتا ہوں وہ منزل ابتلا ہے, اور اگر میں نے منزل ابتلا کو برقرار رکھا اپنی سوچوں کے اندر تو پھر مشکل کشا کی مدد بھی میرے شامل حال نہیں. اگر نواقص آ گئے میری حیات کے اندر تو اس کائنات کا ایک مددگار ہے خداوند قدوس کی طرف سے,
وہ فقط دیکھ رہا ہے میری اور آپ کی نیتوں کو، کہ نیتوں میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہیں، جذبہ عبادت ہے، جذبہ اطاعت ہے، جذبہ محبت ہے، معاشرے کو سلیم رکھنے کی ادا برقرار ہے، کسی سے نفرتیں تو نہیں ہیں، اور کر رہے ہیں کسی کے متعلق جو ہے وہ کوئی قدورتیں تو نہیں ہیں، اور کر رہے ہیں جذبات موزن کسی حوادث کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر جذبات حوادث کی طرف موزن ہے تو ہلاکت ہے، اور اگر جذبات مودت کی طرف موزن ہے تو کامیابی ہے۔ یہ تھوڑا سا باریک لطیف پیرایا ہے، یا ادھر قلب میں محبت رکھنا ہے۔ مودت آل محمد سے پہلے مودت معاشرہ واجب کیا گیا۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ حدیث مبین میں ارشاد فرماتے ہیں نظر المومن الی وجہ المومن، مومن کی نگاہ مومن کے چہرے پر، نظر المومن الی وجہ المومن بالمودہ والمحبہ لہو عبادہ، مومن کی نگاہ مومن کی طرف التفات و محبت سے اللہ کی سب سے بڑی عبادت، اور یہ میرے قلب میں راسخ رہنا چاہیے، اور تاکہ یہ کلام مبین مجھے راہ بد سے بچاتے رہتے ہیں۔ خیالات موزن ضرور ہوتے ہیں، شیطان کی غلبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی فرمان امامت قلب پر آیا، نقش بنا اس کا، ساری شیطانت جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ نام حیدر کرار شیطان کو بھگانے کا ہے، فقط نام کافی ہے ابلیس سے دور رکھنے کا، لیکن نام کافی، لیکن نام کے ساتھ نقش بننا، راسخ رہنا قلب پر انتہا زیادہ ضروری ہے۔ اور شد مت کے ذرا سی انسان کو توجہ چاہیے فقط حیات کے مقصد سمجھ۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، امام سجاد کی حدیث پڑھی تھی سلام اللہ علیہ کی، اور حدیث یہ تھی تفکروا وتعملوا لما خلقتم لہو، یہ امام سجاد کی آواز ہے، اور میں اور آپ سب امام سجاد کے چاہنے والے ہیں، جس کو آپ دکھ درد کا شہنشاہ سمجھتے ہیں حضور، اسے سب سے زیادہ تعلیم کو عام کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہل کو دور کرنا اگر ہے، فطرت کی جہل کو فقط علم سے دور کیا جا سکتا ہے، نہ اموال سے دور کر سکتا ہے انسان، نہ کسی اور گروہ پسندی سے دور کر سکتا ہے، فقط و فقط علم کی بنیاد۔ علم محبت سکھاتا ہے، علم چاہت سکھاتا ہے، علم اظہار جذبات کا وہ منبع ہے انسان کے پاس، جو فکروں کو کندہ کرتا ہے، زن آلود فکروں کو آبشار نور کی طرف لے کر اور کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو ہمہ وقت جہد کی ضرورت ہے، اور کریں جہاں جہاں پر انسان امام سجاد فرمائے وہاں وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے، تفکروا وتعملوا، فکر کے بعد عمل کی ضرورت ہے۔ لما خلقت لہو، کہ تمہیں کیوں خلق کیا گیا، ان اللہ لم یخلقکم عبثا، پالنے والے نے کسی شخص کو بیکار خلق نہیں کیا۔ اب وہ جس شکل میں آیا، جس محلے میں آیا، جس شہر میں آیا، جس خاندان میں آیا، وہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے آیا، اس میں الجھنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا اور آپ کا معاشرہ الجھ گیا ہے، جہاں معاشرہ الجھتا ہے وہاں مولا سے دوری ہو جاتی ہے۔ نام پکارتا ضرور ہوں لیکن قدم تحرک نہیں کر سکتا، اور کر اس لیے کہ جو طبع سلیم تھی، جس طبع سلیم پہ تبلیغ ہوئی ہے حیدر کرار کی، جرت کی تبلیغ، علم کی تبلیغ، حق شناسائی کی تبلیغ، عزت والدین کی تبلیغ ہے۔ قرآن مجید کے یہ مولا کائنات جو ہے قرآن مجید سے پہلے ہیں، اور قرآن بعد کو اترا، علی کا فعل پہلے آیا ہے، اور فعل علی کو جب قلمبند کیا تو قرآن بنا۔ پہلے فطرت کی نبازی ہے، پہلے انسان کو انسان شناسا کرنا ہے، تحریروں کے اندر انسان کو گم ہونا نہیں ہے، قرآن تحریر ہے، میں نے اس تحریر سے آگاہی حاصل کرنی ہے اس کی،
کہ اس کا کردار قرآن کہلاتا ہے. کوئی چیز ہے جرأت علی نے جرأتیں عطا کری, علی نے محبت عطا کی, دشمن کو اپنا سمجھا ہے, کردار دیا ہے. دیکھیں جنگ خندق ہو رہی تھی, بارش ہے, کیچڑ ہے, سوائے کیچڑ کے کچھ اور نظر نہیں آ رہا. اگر ایسے میں حیدر کرار نہ بتا دیتے کہ میں غصے کی وجہ سے اتر آیا تھا تو کائنات کو پتہ نہ چلتا. حیدر نے بتایا کہ غصہ ایک مسموم نہیں ہے, مکروہ شے ہے. اگر غصہ ذات کے لیے آ جائے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے, اور اگر غصہ اللہ کے لیے آئے تو ولی ہو جاتا ہے. حیدر کرار کو غصہ اپنی ذات کے لیے آ گیا تھا, اتر گئے. کبھی کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ دشمن کو پچھاڑے اور اتر آئے؟ نہیں, یہ فقط علی کر سکتے ہیں. اور لیکن علی نے ایک روشنی عطا کری چاہنے والوں کہ کبھی خبردار غصہ مت کرنا. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دیکھو غصوں کو روکنے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے خدا کے دوست ہوا کرتے ہیں. تو خدا کو میں پہچانتا نہیں سوائے حیدر کرار کے. خدا کو بات کو پہچانوں گا, پہلے اس کردار کو پہچانا جو میرے سامنے ہے. سبحان نباز فطرت, صیانت ذات, اپنی ذات کو بہتر بناتے رہنا, والدین کی عزت کرنا. اللہ کے بعد سب سے بڑی عبادت والدین کی عزت. وَقَضَى رَبُّكَ اللہ يَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل. عبادت خدا کے بعد سب سے بڑی عبادت اطاعت والدین. جس معاشرے کے اندر حیدر کرار کی باتیں فقط باتیں رہ گئی ہیں اور عملی سانچے میں نہیں ڈھلی ہیں, وہ معاشرہ جو ہے وہ برودت کا شکار, جمودت کا شکار ہے. They are just there where they are. They do not advance at all. علم کلام اسلام کا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے, عمل اسلام کا شیوا. کلام میں اپنی فکروں کو کھپا دینا, وقت کا ضائع کرنا ہے, متحرک ہو جانا حزب اللہ کی طرح. اور کر رہا ہے بھائی, ڈھونڈے ان قوموں کو کہ جو قومیں قلت کے باوجود, کم مائگی کے باوجود عالم پر چھائی ہوئی ہیں. قتال بھی ہے بالسیف, جہاد بالنفس بھی ہے, دونوں کو جہاد ہو رہا ہے. لوگ ان کو جو ہے سمجھتے صاحب یہ لوگ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں. دیکھیں میں جا کے اس معاشرے, والدین کی عزت دیکھیے, معاشرے کے اندر بزرگی دیکھیے, یتیموں کی پرورش دیکھیے, بیواؤں کی شفقت دیکھیے. ہر انسان جو ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے, ایک ہی سب کا شیوا ہے کہ حیدر کرار نے جو کچھ کہا ہے اس کو سچ ثابت کر دکھانا ہے. منفرد ہو جانا ہے معاشرے کے اندر. قوم کفار, قوم یہودیت, قوم مسیحیت وہ بے تحاشا پروپیگنڈا کریں گی, لیکن جب وقت عمل آئے گا تو فقط ان کی نگاہ میں ایک ہی قوم ہوگی جس سے خوف چھا رہا ہوگا. وہی ہوگی جس نے حیدر کرار کے تمام اوصاف کو اپنے کردار میں سمو لیا. درود محمد و آل محمد. آپ نے لاج رکھنی امامت کے قول کی. امام پنجم نے آپ سب کو ولی کہا, پانچویں امام نے میرے شیعہ میرے ولی. کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا, پتہ نہیں اس میں کوئی میرا ولی چھپا ہوا ہے. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں امامت کے. غور و فکر کے طالب ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. آگے بڑھنا ہے, آپ نے بہت آگے جانا ہے. آپ کی منزل معراج سے بولا تھا. امام پنجم نے آپ کو بہت منزل پہ پہنچا کے دیکھا. لیکن اگر میں خود رک جاؤں کہیں پر تو پھر امامت پر کوئی دوش نہیں آئے گا. یہ میری اپنی ترقی اپنے ہاتھوں کے اندر. اور حیدر کرار نے تو صاف کہہ دیا کہ اپنی حیات کو خود تحریر کر کیسی حیات چاہتا, اور اپنی موت کو خود تحریر کر کہ کیسی موت چاہتا. تو حیات و موت حیدر کرار نے آپ کے ہاتھ میں دے دی. قمبر کو ساتھ لے کے چلا. قمبر وہ غلام ہے کہ جو مولا کو
اس طریقے سے جانتا ہے کہ کوئی دنیا پہچان نہ سکے عاشق. قمبر اہل زبان نہیں تھا, اہل عرب نہیں تھا. شکل و صورت کے حساب سے بھی جو ہے وہ جو ہمارے مذاق اڑا لیتے ہیں لوگ, کبھی کسی کی شکل کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, نہ کسی کا رنگ کا مذاق اڑانا چاہیے. اس لیے کوئی لکھا کے نہیں لے کر آئے کہ مجھے اس رنگ میں بھیجا جائے. اور کر رہے کوئی شے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لا یملک شیء ولا نفعا ولا ضرا. کیا چیز ہے تیرے پاس؟ تیری سانس اپنی نہیں ہے. علامہ جلیل علامہ رشید ترابی مرحوم اعلیٰ مقاموں فرمایا کرتے تھے کہ نفس پہ ہاتھ رکھ, اگر یہ نفس تیرے امر سے چل رہی ہے تو اپنی منمانی کر, اور اگر یہ نفس کسی اور کے امر سے چل رہی ہے تو اس کا ہو جا. زمانے کے حکیم نفس تھے, نفس دیکھ لے, اگر یہ تیرے امر سے چل رہی ہے تو اپنا کر. بہت بڑے الفاظ ہیں. اگر کسی اور کے امر سے ہی چل رہی ہے تو پھر اس کو ڈھونڈ کے جس کے امر سے چل رہی ہے. تیرے پاس کچھ بھی شے نہیں, تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور علامہ جلیل فور بھی فرمایا کرتے تھے آگے کہ کفن میں جیب نہیں ہوا کرتی. اور کر رہے کفن میں کوئی جیب نہیں ہے کہ جہاں کوئی مال انسان لے کے جا سکے. کردار کے ساتھ پیش ہونا ہے. انسان تو وہی ہوتا ہے, غور سے سمجھے گا علامہ کا جملہ, فرماتے ہیں انسان وہی ہوتا ہے, شکل و صورت وہی ہوتی ہے, لیکن مہاجر ہو چکا ہوتا ہے اللہ. وہ وہی پہچانتا ہے جس کو وہ ہمیشہ جو ہے اس کی مالا چپتا رہا, یا حیدر کرار جانتے ہیں یا قمر جانتا ہے. ساتھ چلے قمر ساتھ. قمر سورج کو تو نے دیکھا, کہا مولا بارہا اسے گفتگو کی, کہا تو نے کیسے گفتگو کر لی؟ کہا مولا آپ کا نام لے کے کی. آپ کہا کہ کس وقت کی؟ کہا فجر کے وقت جب آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا اس وقت کی. آنکھیں اسے دیکھ سکتا تھا, لیکن میں نے جب آپ کا واسطہ دیا کہ تو اپنے جو ہے وہ وصف بیان کر دے. کہا وصف کیا بیان کروں؟ تو مجھ سے بڑھ گیا کہ تو اس کے ساتھ رہتا ہے جو میرا خالق ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے والا. اور پھر مولا حیدر کرار نے اس کو یہ منزلت بخشی کہ جب دل پر غبار حیدر کرار کو ہوتا تھا مولا کو, تو قمبر کو صحرا لے جایا کرتے تھے. کہا قمبر بیٹھ جا, علی کچھ کہنا چاہتا ہے. غلام ہو تو ایسا, غلامی اسے کہا جاتی ہے. میں اور آپ بھی غلام ہیں حیدر کرار کو. غلام بنے, اس کا فرزند آج بھی موجود ہے, پردہ غیبت سے ہدایت دینے والا آج بھی موجود ہے. غیب وہ نہیں ہے, وہ ابھی تک مشہود ہے. غیب ہم اپنی بد فعلیوں کی بنیاد پہ ہو گئے. آج بھی مدد شامل ہے. قصہ فضا بیان کر, فضا کے اس قصے کو وہ جان نہیں سکتا تھا. کہ فضا ایک ہفتہ ہوئی در زہرا پر آئے ہوئے, ایک ہفتہ. ایک ہفتے میں کیا معرفت ہو سکتی تھی؟ اور ابن مسعود عرب ہے, رسالت ناب کے قبیلے کا, مفسر قرآن بھی اسے کہتے ہیں, عالم بھی. فضا کو ایک ہفتے کے بعد مبارکباد دیتا ہے کہ فضا تم نے جنت کما دی. کہا ابن مسعود مفسر قرآن ہو کر سمجھ نہ سکتے کہ جنت کہتے کسے؟ کہا فضا کسے جنت کہتے ہیں؟ کہا جس قلب میں زہرا کی محبت ہو اسے جنت کہتے ہیں. قلبوں سے پوچھیں محبت حیدر کرار ہے کہ نہیں ہے؟ سب حسینی. کوئی کمتر ہے؟ کوئی پیمانہ کوئی کہہ دے صاحب وہ کمتر ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے کسی پہ انگلی نہ اٹھے گا, اس لیے منع کیا گیا. کون عاشق حسین کس پائے کا ہے
یا اس کا قلب جانتا ہے یا وہ جانتا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہے. کوئی رات کے اندھیرے میں روتا ہے, کوئی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے, روتے سب ہے. کسی کا قلب زیادہ روتا ہے, مکمل حسینی بن کر عطا کرنے والا بن جاتا ہے, مکمل حسینی بن کر علم کا پھیلانے والا بن جاتا ہے, مکمل حسینی بن کر قدوہ لیڈرشپ ہو جاتی ہے. ہر انسان اپنے میں ایک ندرت رکھتا ہے, اپنی حیثیت کو آپ نے خود پہچاننا ہے. بلند حیثیت ہے آپ کی, بہت بلند حیثیت. کہاں تک لے جا سکتے ہیں آپ اس حیثیت کو, یہ قمر سے پوچھیں. یہ سلمان فارسی پوچھے کہاں تک عاشق حیدر کرار پہنچ سکتا ہے. کیا سلمان اپنی صفت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بتائیے. کہا حکم دو اس بدلی کو آ جائے گی. بادل کا ٹکڑا کنڈینس بنا امر سلمان پر. بادل تو گیس ہے, ادھر مایا ہے, فرق ہے. یعنی وہ علمی کیفیت ہے علی کے چاہنے والوں کے پاس کہ کائنات کی ہر شے کو جیسا چاہے استعمال کر سکتے ہیں. بدلی کو بلایا, کہاں پہنچے؟ شام پہنچے. ابو ذر کو بھی ساتھ لیا اور ایک مخالف علی کو بھی ساتھ لیا. دشمن کو ہمیشہ ساتھ رکھا کرے تاکہ شہادت رہے اس کی کہ ہم نے اس فعل کو ہوتے دیکھا. دشمن کی شہادت ہمیشہ بالا رہا کرتی ہے. لے کے گئے اصحاب کہف کے پاس, کیونکہ پچھلے شب کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا تھا, مولا کے سامنے گفتگو سنی تھی. ایک دل میں تمنا تھی کہ اصحاب کہف سے ملاقات ہو. مولا نے موقع فراہم کیا, بدلی کو کنڈینس کر کے بیٹھے اس پر. شام پہنچ گئے اور شام پہنچ کے اب ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ علی کے چاہنے والوں کی قدر و منزلت کیا ہے اور وہ کتنا علی کو چاہتے جو سو رہے ہیں. اور دشمن کو بھیجا کہ آگے جا کے سلام کرو اس وادی کے اندر. سلام کیا, جواب سلام ہی نہیں آیا. مومن پر جواب سلام واجب ہوتا ہے, سلام کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو. تب تو سمجھ کے کہ واقعی حیدر کرار کا دشمن ہے کہ اس کے سلام کا جواب نہیں آیا. ادھر سلمان آگے بڑھے, بڑھنا تھا فقط کہ وہاں سے سلام آیا. جو سو رہے تھے انہوں نے سلام کیا, تو سلمان نے گفتگو کی کہ تم نے کیوں سلام کیا؟ کہ ہمیں حکم ہے اسی مولا کا جس کو تم مولا مانتے ہو. اسی مولا کا ہمیں حکم ہے کہ جب مولا کا چاہنے والا آئے تو ہم بڑھ کے اس کو سلام کریں. اب ایک مقیاس مقرر ہو گیا نا, معیار مقرر ہوا مولا کے چاہنے والوں سے ملنے کا, کہ چھپ کے سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اصحاب کہف نے بتایا تھا. یہاں پہ عالم یہ ہے کہ سلام کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ مجھے سلام کرے. انٹروورٹ عادت ہے اور کر رہے, غصہ گرمی ہے میرے طبیعت کے اندر, یہ تکبر کی مثال ہے. اور کر یہ وہ چیزیں ہیں جو مولا کے چاہت سے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں. جب تک یہ رکاوٹیں دور نہیں ہوتی علی کا نور قلب پہ نہیں آ سکتا, یاد رکھیں. اور آپ کا قلب بنایا اسی لیے گیا ہے کہ علی کا نور مسلسل مزین کرتا رہے. یہی میرا اور آپ کا جہاد ہے. یہ مجالس اسی لیے ہے, یہ محبت اسی لیے ہے. اور آگے بڑھتے رہی ترقی آپ کی راہ کی رکاوٹیں نہیں برداشت کر سکتے. علی کے چاہنے والے کو بہت آگے جانا چاہیے, علمی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, ہر ندرت کے ساتھ اس کو آگے جانا. کیوں کہ اس کے پیچھے مصائب کا ایک سمندر ہے, اس نے اس کردار کو کندن کیا. یہ مصائب جان بوجھ کر اہل بیت اطہار نے اپنے جسد پر طاری کی. منزل امتحان پر وہ مصائب برداشت کیے کہ کائنات آج تک حیران ہے, ساری مخلوق حیران ہے. اور جب اس منزل پر آیا تھی مصائب کہ جہاں ایک چھوٹی شہزادی بھی ساتھ ہو تو انسانی حیران ہے, حیران رہے گا. جب مدینے سے چلے تھے حسین اور عالم الغیب کا یہ شہزادہ یہ کہتا ہوا چلا تھا کہ نانا میں اب قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جو وعدہ میں نے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. لیکن حسین سر راہ میں دارالشریف تک آتے آتے سوچ رہے تھے جو شریکت الحسین ہے اس کا جب تک مزاج ہم آہنگ نہ ہو تو حسین کا مشن مکمل نہیں ہے. جس طرح حسین جانتے تھے اپنے مشن کو, اسی طرح زینب بھی اپنے مشن کو جانتی تھی. اگر حسین کو رسول نے اپنے سینے میں پالا تھا
تو زینب کو علی نے اپنے سینے پہ پالا تھا، اور علی نے بہت ہی خیال رکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ صنف نازک ہو کے کہیں پر تحمل ختم ہو جائے یا برداشت کی حدیں ختم ہو جائے. نہیں، وہ سب کچھ عطا کیا علی نے اپنی بیٹی کو. ادھر حسین در دولت پر آئے، ادھر زینب انتظار کر رہی تھی. عجیب جملہ درج تاریخ میں. حسین کے چہرے کو دیکھا، کہا بھائی کچھ کہنا مت. جملہ سنیں زینب سلام اللہ علیہ، فرماتے بھائی کچھ کہنا مت. اگر تیرے سر پر بابا کا امامہ ہے تو میرے سر پر اماں کی چادر ہے. دو لفظوں کے اندر زینب نے پوری کربلا تحریر کر دی. حسین کو یقین ہو گیا. عجیب الفاظ ہیں پراسرار کہ اگر تیرے سر پر بابا امامہ ہے تو میرے سر پر اماں کی چادر. تیرا امامہ لوٹا جائے گا، تیری چادر لوٹی جائے گی. یہ سب کیوں لوٹا جائے گا؟ کہ اسلام باقی رہ جائے. تعلیمات اسلام بقا حاصل کر لیں، الوہیت باقی رہ جائے. اس مقصد کو سمجھنا ہے. ہر شے قربان ہے، الوہیت پر، توحید پر، علم پر ہر شے قربان ہے. اس مزاج کے ساتھ چلی. فاطمہ الصغریٰ آڑے آ گئی کہ پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے چلیں، میں کنیز بن کر چلوں. چھوڑی گئی. بار بار انکار کیا حسین نے. زینب جانتی تھی اس مشن کو، لیکن پھر حجت تمام کرنے کے لیے بھائی فاطمہ الصغریٰ کو ساتھ رکھ دے، بیمار بہت ہے. بے اختیار حسین نے ایک دفعہ بہن کی طرف دیکھا، کہا بہن ذرا غور سے فاطمہ الصغریٰ کے چہرے کو دیکھا. پودوں کی پالی ہوئی فاطمہ الصغریٰ تھی. لیکن جب بھائی نے دوبارہ کہا غور سے دیکھا، تو زینب نے بڑے غور سے جو دیکھا فاطمہ الزہرا کی شکل میں شبیہ زہرا تھی فاطمہ الصغریٰ. حسین بے اختیار ہو کر فرماتے بہن یاد رکھو حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن شبیہ زینب ایک ایک کی قربانی دیتی رہی. جس پر جتنا برداشت تھا اتنی دیر تک زندہ رہا. عجیب بات تھی کہ حسین کا امتحان اصل عاشور ختم ہو گئے. اس اسلام کو پار کر لے جانے والے خون کے سمندر سے ایک ذات صنف نازک ہے، اور علی کی بیٹی علی کی شہزادی ہے، فاطمہ الزہرا کی دل بند ہے. کبھی کمزور مت سمجھ لیں صنف نازک. یہ مقصد حیات کے اندر انسانیت کے ساتھ ساتھ ہے. کبھی ظلم نہ ہو جائے صنف نازک کے اوپر. یہ ظلم کے لیے نہیں بنی ہے، یہ مشوروں کے لیے بنی ہے. غور کر رہے ہیں؟ ہر بات میں، ہر شہادت کے ہر موڑ پر حسین مشورہ کرتے رہے زینب سے. کون سی مصیبت کب مشکل کو دور کرنی ہے. عباس کو جب جلال آ گیا، صفات اس بات کی بنیاد پر کہ خیموں کو ہٹا لیا جائے. حسین نے جلال عباس کو دیکھا، خود بھی امر کر سکتے تھے، امام تھے. فوراً بڑے خیمے میں جہاں زینب تھی، کہا زینب مشکل ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ کہا جلال آ گیا ہے عباس کو. فضا کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ شہزادی بلاتی ہے. عباس نے پیغام کو سنا، خط کھینچا، خط کشیدہ، ملائن سے گفتگو کری کہ خبردار پار مت آنا، میں ابھی آتا ہے. یہ حیبت عباس نے کہ لشکر آدھا کھڑا رہا. زینب کے پاس پہنچے، کس طرح بیٹھے جس طرح اور آپ نماز میں بیٹھتے ہیں. دو زانو ہو گئے، سر کو جھکا لیا. شہزادی یاد کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہیں جلال آ گیا. شہزادی آپ کو سمجھ دی ہے، یہ آدھا کہہ رہے کہ سر کو ہٹا لیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی نہیں ملے گا. عجیب جملہ کہا زینب نے. حکیم نفس فرماتی ہے بیٹے کیا ہوا؟ جس قوم کے اندر
اجازت ملی ہے تو ایک چشمے صدر میں دریا میں تھے 6000 کا لشکر روک نہیں پائے. زینب نے ہر کارنامہ انجام دیا. آخری وقت میں کہ شہزادی زہرا بن کر ٹیلے پہ آ گئی. بھائی نظر نہیں آتا, بھائی نظر نہیں آتا. ادھر شہزادی کے جملے ادا ہوئے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا, بلند ہونا شروع ہوا. زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ شبر نہیں چڑھا ہوا ہے. علامہ مفید نے مقتل میں لکھا کہ کربلا میں 3 تغیرات تھے. ایک زمین کربلا میں زلزلہ تھا, دوسری کوئی شے بہت تیزی سے طواف کر رہی تھی, تیسری کوئی شے بہت تیزی سے اوپر سے نیچے گری, ابھی چوتھا تغیر یہ ہوا کہ کوئی شے نیچے سے اوپر گئی. کہ جو طواف کر رہی تھی وہ مظلومہ زینب تھی, جو اوپر سے نیچے گرا وہ جبرائیل تھا, اور جو تیزی سے نیچے سے اوپر گئی وہ سر حسین تھا. شاہ سے قافلے کے ساتھ چلی, گلی در گلی اس کو پتھر پڑے, بازاروں سے وہ گزاری گئی, ابن زیاد کے دربار میں تو اس کو ذلیل کیا گیا. ہر جگہ ایک ہی کلمہ تھا, الحمدللہ الذی اکرمنا بالنبوۃ والامامہ. اس خدا کا شکر ہے جس نے نبوت اور امامت سے ہمیں کرامت بخشی. کوئی جبھی بس سلوٹ رہی تھی, شام ایسے نہیں پار ہوا کہ وہ مخلوق منزل آ گئی کہ جو شام کا دربار سجا ہوا, اور شام کے دربار کے باہر زینب کو 3 دن کھڑا کیا گیا. دربار سجتا رہا. زینب اکیلی نہیں تھی, اس کے ساتھ ایک معصومہ اور تھی, 4 سال کا زندہ. قیدیوں کو حاضر کیا جائے. علی کی بیٹی شلی, دعویٰ کی آواز کانوں میں آئی کہ زینب یہی وہ منزل ہے کہ جہاں قدموں میں ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے. زینب گھبرانا مت, دربار میں جانا چاہتی تھی کہ ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی. کلکتہ کا جو دربار تھا وہ مسلمان بیٹھے ہوا کرتے تھے, آج کے دربار میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے. غیرت آ گئی زینب کو کہ اسلام کے بانی کی بیٹی عیسائیوں اور یہودیوں میں لے جائی جائے. دوبارہ جو نگاہ اٹھا کے دیکھی تو شراب کا دور چل رہا تھا. نیاست کے دربار میں طہارت کا داخلہ تھا. فکر کر سکتے ہیں کہ 12 افراد کھینچ کے لائے گئے وہاں پر. اس لیے ہوئے کہ زینب کس مصیبت پر گلا کرتے اور اسلام کی متانت کو سمجھتے چلے جس کو زینب نے بچا لیا. دربار بھی عزیز جھوم رہا ہے نشے کے اندر. قل اللہم المالک الملک وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और शराब लेकर अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन के सर पर उंडेल रहा है, कुरान की आयत पढ़ रहा है अपने मलकियत को साबित करने के लिए, और साहिब कुरान पर रिच को उंडेल रहा है। अली की बेटी खड़ी हो गई, अली की बेटी खड़ी हो गई। यजीद जिसको तू मुल्क समझ रहा है, ये मुल्क नहीं है। ला यहसबन अल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम अन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा। सूरह आले इमरान उसने भी इस्तेमाल करी। बीबी खड़ी हुई, इस्मत की शहजादी ने आले इमरान में से आयत पढ़ी कि काफिर ये गुमान न करें, दरबार की तरफ पूरा इशारा किया। जाबिर सुल्तान को काफिर कह के मुखातिब किया, काफिर ये गुमान न करें कि जो उनको जो मोहलत दी गई है किसी खैर की वजह से है। मोहलत इसलिए दी गई है ताकि गुनाह पे गुनाह करते रहें। तू अबू अब्दुल्ला पे रिज़्क़ को उंडेल रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। क्या तूने ये समझ लिया कि ज़ैनब पर जमीन तंग हो गई है? याद रख यजीद, तेरे दिन बड़े थोड़े रह गए, बहुत तेरी सांसें थोड़ी रह गई हैं। तू हमारा जिक्र कयामत तक कल्बों से मिटा ना सकेगा। जो कल पेशन गोई की थी कि ये अल्फाज बुलंद होने थे, एक नाबीना साहबी दूर बैठा हुआ था, अबू दरदा उसका नाम है, आखिरी उम्र में नाबीना हो गया। अपने बरार वाले से कहता है कि अगर मेरे कान धोखा नहीं खा रहे हैं तो ये अली की आवाज कहां से आ रही है? नाबीना साहबी के अल्फाज निकलने थे कि बरार वाले कहते हैं खामोश हो जा, ये अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है। अबू दरदा को गैरत आ गई, साहबी था, थोड़ा उसने पान अपमान रखना करना चाहा, खड़ा हो गया। यजीद के साथ बैठा हुआ था, लेकिन अब दिल में जब सुराख हुआ पशमानदगी का, बेख्तियार खड़ा हुआ, क्या कहता अली की बेटी का दरबार यजीदी में क्या काम, ये कहता हुआ चला। कभी इस कुर्सी से टकराया, कभी उस कुर्सी से टकराया, कहा मुझे यजीद के पास लेके चलो, मुझे तलवार दे दो, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। साहबे रसूल ने लाज रख ली कि जिस तलवार के अंदर तहारत नहीं आ सकती, अगर आई है तो बगावत थी, बस इसका शोगा होना था कि एक और खड़ा हुआ। शगुन का वो वारिस है, साथी पुश के अंदर है, बेख्तियार कहता है कि यजीद तूने तो हमें ये कह के बुलाया था कि तेरे बागी आ रहे। सुने यजीद, मैं शमून जो वारिस थे, वसी है, उनकी साथी पुश पे हूँ। जब मेरा गधा पहुंचता है मेरे गांव में तो सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं, और मेरे गांव के सारे लोग मेरे गधे के सुम से मट्टी उठा कर सर पे रखते हैं। मेरी इज्जत, इफ्तिखार, शरफ इतना बुलंद है। यजीद साथी पुश पे हूँ और मेरी इज्जत इतनी करते हैं, सामने तो रिसालत माँ का खान वाला खड़ा हुआ है, तो रसूल का कलमा पढ़ने वाला है। तो यही मंजिल थी बेख्तियार। आखिरी जुमला तले मुफीद इरशाद इरफान फरमाते इस मंजिल के ऊपर कि पीछे यजीद के कुछ गुलाम खड़े हुए थे जिनका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क हबशा से था। ज़ैनब के इस कलाम के बाद फिजा बहुत बेकरार थी, बालों की झिरी से देखा तो देखा पीछे यजीद के वो शख्स खड़ा हुआ है जो उनके ज़माने में दरबार में हुआ करता था। बेख्तियार अपनी हबशी ज़बान में उससे गुफ्तगू कर, इधर गुफ्तगू करना था, वो ठिठरा खड़ा हो गया तलवार लेकर कि आप इस दरबार में कैसे। भाई आवाज का बुलंद होना था कि 100 तलवारें निकल आई। यही मंजिल थी। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, आपने देखा कि कनीज़ के कहने से 100 तलवारें निकल आई। पूरे दरबार इस्लाम के अंदर जिसको मुसलमान कहते हैं, वही मेरा हिमायत ही नहीं है। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। यही मंजिल थी कि अल्लाह फरमाते हैं कि ज़ैनब ने बेख्तियार सकीना की तरफ देखा, सकीना के दोनों पांव हवा के अंदर थे। ज़ैनब जब खिताब कर रही थी तो सकीना का गला खिंच गया था, लेकिन शहजादी ने खिताब के दौरान जर्रा बराबर फूफी को मुतवज्जो नहीं किया। झुकी एक दफा और झुकने बाद बेटी को गोद में उठाना चाहा, हाथ बंधे हुए थे। बहुत मुश्किल से करीब आई,
غلام سجاد نے بڑی درد بھری آواز میں شیعوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ شیعوں یہ مصیبت میری مت بھولنا کہ میں نے سلطینہ کو دفنایا کیسے